حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ جو تم میں مبعوث فرمائے گئے تھے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا اور ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی مومن اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ حال تو مومن کا ہے، اور اب رہ گیا کافر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور پلٹ آتی ہے اور کافر کی قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ فرشتہ اس گرز سے کافر کو ایسا مارتا ہے اور اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہیں مگر انسان اور جن نہیں سن سکتے، تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی روح اس کے اندر لوٹائی جاتی ہے، تو اسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔